ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا والدین کے بارے میں ہم گزشتہ مسلسل 2 جمعوں سے بات کرتے آ رہے ہیں آج بھی اسی حوالے سے چند ایک باتیں اور گزارشات ہوں گی چونکہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیتیں جو کہ 2 رکوعوں پہ مشتمل ہیں یہ اپنے اندر کئی سارے مسائل کو سموئے ہوئے ہیں
والدین کے تذکرے کے بعد اللہ رب العزت اگلی آیتوں میں قریبی رشتہ داروں کے حقوق کا بیان فرماتے ہیں۔ تو چونکہ اگلی آیتیں بھی ہمیں دعوت دے رہی ہیں، بلا رہی ہیں کہ ہمارے بارے میں بھی کوئی بات کی جائے، تو اس لیے انشاءاللہ یہ جو پچھلے 2 جمعوں سے چلتا ہوا عنوان ہے، اسے آج ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ حکم ہے اللہ وحدہ لا شریک کا۔ مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔ یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہی کیا جائے۔ اگر وہ آپ کے پاس رہتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لهما اف، تو نے ان دونوں کو اف تک نہیں کہنا۔ تو نے ان دونوں کو، یہ اکتاہٹ کا ادنا ترین جملہ ہے اف۔ بندہ کسی بات سے اکتا جائے تو سب سے ہلکا جو لفظ ہے، سب سے کم ترین جو جملہ ہے، وہ اف ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حکم یہ فرما دیا ہے کہ یہ جو کمزور ترین جملہ ہے اکتاہٹ کا والدین کے لیے، اس کا استعمال بھی نہیں کرنا۔ ولا تنہرہما، پھر اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں انہیں جھڑکنا اور ڈانٹنا بھی نہیں ہے۔ تیسرا حکم ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان کے ساتھ بات کرنی ہے تو بات کے الفاظ اور بات کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ والدین کی عزت میں اضافہ ہو۔ ایسا لفظ یا ایسا انداز جس میں والدین اپنی حقیقت محسوس کریں، بے عزتی محسوس کریں، یا ان لفظوں سے والدین کی کسی بھی قسم کی کوتاہی بندہ جھلکاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے منع کر دی۔ تینوں احکام کا تعلق زبان سے ہے، اف کہنا، ڈانٹنا اور جھڑکنا، اور وہ بات کرنا جو بات ان کی عزت و احترام کے شایان نشان۔ یہ 3 باتیں تو زبان کے بارے میں ارشاد فرما دی۔ اگلی بات اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو یعنی جس سے قرآن مخاطب ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو قرآن پہ ایمان لایا ہے، تو نے کیا کرنا ہے؟ وَخْفِضْ، تو جھکا دے، لَهُمَا، ان دونوں کے لیے، ان دونوں کے آگے، جناح الذل، اطاعت کے بازو، فرما برداری کے بازو، من الرحمت، شفقت کے ساتھ، اطاعت کے بازو شفقت کے ساتھ ان دونوں کے سامنے جھکا دے۔ اگر شفقت کے بازوؤں کا مطلب سمجھ نہیں آیا تو جو والدین ہیں وہ تو اچھی طرح سمجھیں گے، ان کے علاوہ بھی آپ سب نے کہیں نہ کہیں یہ انداز والدین کا دیکھا ہوگا کہ اگر دور سے کوئی بچہ آ رہا ہے چلتا ہوا، چھوٹا بچہ بچپنے میں، اور وہ اس کو اٹھانے کے لیے یا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور بازوؤں کو یوں سامنے کر دیتے ہیں، یہ ہے جناح الذل من الرحمہ۔ ابھی بھی بات سمجھ نہ آئی ہو تو جیسے پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں، اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، مرغی تو ہم سبھی نے دیکھی ہے، اکثر کے گھروں میں ہے، کیسے وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اندر چھپا لیتی ہے۔ ایک ہے کندھوں کو جھکا دینا، بازوؤں کو جھکا دینا،
ایک ہے کندھوں کو اچکا دینا۔ بات سن کے کندھے اچک جائیں، یہ نافرمانی ہے۔ مالک کائنات نے جیسے بولنے والی جو زبان ہے اس کے بارے میں قواعد متعین کر دیے کہ والدین کے بارے میں کیسے بات کریں گے، ایسے ہی یہ جو بولنے والا جسم ہے اس کا بھی قاعدہ متعین کر دیا کہ جسم کیسے بولے گا والدین کے سامنے۔ جسم اس کا انداز کیا ہوگا؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ ضروری ہے، یہ تجھ پہ لازم ہے۔ قرآن حکم دے رہا ہے کہ اطاعت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنے بازوؤں کو، اپنے کندھوں کو والدین کے سامنے جھکا دو۔ کندھے اٹھے نہ رہیں، کندھے اچکے نہیں کہ کیا بات کر دی، کیا کام کر دیا، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں، والدین ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بچپنے میں تیرے ساتھ ایسی شفقت کی ہے جسے لفظوں سے بیان کرنا ممکن نہیں، کیونکہ آگے اللہ یہی فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ایک تو اطاعت کر اور پھر دعا بھی کر، اے میرے رب تو ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے ان دونوں نے میری بچپنے میں پرورش کی۔ اب یہ جو لفظ کما ہے نا، کما جیسے، اب اللہ وحدہ لا شریک نے اشارہ یہ دے دیا کہ والدین کے ایک ایک احسان کو زبان سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ ایسا لفظ ہے، جامع لفظ، کہ اللہ تو ان پر ویسے رحمت فرما جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں جیسے انہوں نے کی ہے، ان کا ویسے خیال رکھ جیسے انہوں نے میرا خیال رکھا ہے، ان کو ویسے کھلا پلا جیسے انہوں نے مجھے بچپنے میں کھلایا پلایا ہے، انہیں ایسے خوش رکھ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے خوش رکھا ہے۔ یہ حق ہے والدین کہ ان کے لیے زبان بھی احتیاط سے استعمال کی جائے، ان کے سامنے اپنے جو جسم کی زبان ہے، حرکات و سکنات ہیں، وہ بھی احتیاط، ان میں بھی احتیاط برتا جائے، اور ان کے لیے جو دعا کرنی ہے اس میں بھی ان کے اس احسان کا تذکرہ ضرور کرنا ہے جو انہوں نے بچپنے میں تجھ پہ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے والدین کو یہ مقام دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 افراد کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت جن کی دعا کو رد کرتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے عنوان سے جو متعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک دعا والدین کی اپنی اولاد کے حق میں، اولاد کے حق میں۔ اگر تو احکامات الہیہ پہ عمل کرتا ہوا اپنے والدین سے دعائیں لینے میں کامیاب ہو گیا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچی زبان ہے، سچی زبان ہے، کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں سچائی نہ ہو، ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سچی زبان، صادق المصدوق، وہی سے بولنے والے، وہ کہتے ہیں والدین سے دعائیں لے لی نا، ان دعاؤں کو اللہ وحدہ لا شریک ٹالتا نہیں ہے، رد نہیں کرتا۔ اب سوچو، اگر والدین سے دعائیں لی تو رد نہیں ہوتی، اور اگر والدین نے بددعا دے دی تو وہ رد ہو جائے گی۔ بددعا بھی رد نہیں ہوگی، وہ جو مانگیں گے نا، کیونکہ اس حدیث میں مظلوم کا بھی تذکرہ ہے۔ اب مظلوم ظالم کے حق میں دعا تو نہیں نہ کرے گا، وہ تو ظالم کے حق میں بددعا ہی کرے گا۔ یہاں پر دعا سے دعا بھی مراد ہے، بددعا بھی مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اور افراد کا تذکرہ کیا کہ 3 بندے ایسے ہیں جو جہنمی ہیں، جنہیں اللہ نے جن پر جنت کو حرام کر رکھا ہے۔
جو ہمارے عنوان سے متعلق ہے اولاد، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَاقٌ لِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کا جو نافرمان ہے وہ بھی انہی تینوں میں، اپنے والدین کا نافرمان۔ اور اللہ رب العزت نے ملایا کس کے ساتھ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ ملایا ہے؟ کیونکہ اس حدیث میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ہے مدمن الخمر، جو شراب کا عادی ہے، شراب کا رسیہ ہے، ہمیشہ شراب پیتا ہے، یہ بھی انہی تینوں میں ہے۔ اور یہ بیٹا، یہ اولاد، یہ بیٹی جو والدین کی نافرمان ہے، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ سنو، اگر والدین کے نافرمان ہو، وہ بددعا نہ دے تو اللہ کی طرف سے سزا ملنے والی، اللہ کی طرف سے سزا ملنے والی۔ اللہ جنت کو حرام کرنے والے، جنت میں داخلہ ممکن نہ ہو سکے گا، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوگی، ہاں والدین نے آپ کو بددعا دی ہو یا نہ دی۔ اور وہ تو حدیث ہم پچھلے جمعہ عرض کر چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر باپ راضی ہے بندے پہ تو اللہ بھی راضی ہے، رضا ربی پھر رضا الوالد، اللہ راضی ہے۔ آپ کا اگر والد راضی ہے اللہ راضی ہے، والدہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ والدین ہمیشہ احترام کے لائق۔ ہم نے پیچھے ایسی مثالیں سنی ہیں پچھلے 2 جمعوں میں کہ اولاد کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو اور اس کے والدین کتنے ہی برے بدکار کیوں نہ ہو، آپ کو ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کی اجازت، حتیٰ کہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی کتاب کے منکر ہی کیوں نہ ہو، آپ کو ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کی اجازت۔ ہر حال میں والدین لائق احترام ہیں، لائق عزت ہیں، لائق اکرام ہیں۔ ہاں، ان کے گناہ اپنی جگہ وہ اللہ سے جا کے بھگتیں گے، ان کا کفر اپنی جگہ وہ اللہ سے جا کے بھگتیں گے۔ آپ انہیں سمجھا سکتے ہو لیکن ان کے ساتھ برا سلوک کر سکتے، برا سلوک نہیں کر سکتے۔ کما ربیانی صغیرہ، اس میں یہ اشارہ ہے کہ بندہ یاد کرے کہ بچپن میں میرے والدین نے میرے ساتھ کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ کچھ تکلیفوں کو تو اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کر دیا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، 30 مہینے تو ایسے ہیں، 2.5 سال تو ایسے ہیں کہ ماں مسلسل مشقت میں رہی، 6 مہینے آخری حمل والے اور 2 سال بعد میں دودھ پلانے والے، 2.5 برس تو ایسے ہیں جو مسلسل مشقت میں رہی، دن اور رات تیری ایک ایک چیز کا خیال۔ رات کو کبھی سوتے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ گزرتا ہے، 1.5 گھنٹہ گزرتے ہیں، 2 گھنٹے گزرتے ہیں، ابھی والدہ کی نیند پکی ہونے ہی والی ہوتی ہے یا ہوتی ہی ہے، ادھر سے یہ جاگ جاتا ہے۔ یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے، یہ تو ہر ایک کے علم میں ہے۔ اب وہ سارے دن کی تھکی ہاری رات کو آرام کے لیے لیٹی ہے، آرام کیا ہوا ہے؟ چند لمحے۔ اس کی وجہ کیا تھا؟ اس کی وجہ تو تھا، اس کی وجہ تو تھا۔ پھر رات کی بے آرامی، دن پھر آپ کے ساتھ، دن پھر آپ کے ساتھ۔ رات کو بھی آپ کی خوراک کا، دودھ کا خیال رکھنا ہے، دن میں بھی آپ کی خوراک، آپ کے دودھ کا خیال رکھنا ہے۔ اگر تو کہیں بیمار ہو گیا تھوڑا بہت تو وہ پریشانی کئی گنا ضرب کھا جاتی ہے ایک پریشانی کے ساتھ۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے کما ربیانی صغیرہ میں اشارہ دیا ہے کہ یہ تو نے خیال رکھنا ہے، اللہ سے بھی دعا کرنی ہے جیسے انہوں نے میرا بچپن میں خیال رکھا۔ 2.5 برس تو وہ ہے جو مسلسل رہی ہے، تیری وجہ سے والدین کو کچھ نہ کچھ تکلیف، کوئی نہ کوئی مشقت
تیرے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے، پھر 2 برس کے بعد کیا تکلیفیں دور ہو گئی؟ والدین اگر بوڑھے ہو جائیں نا، یہی اللہ فرماتا ہے، اگر وہ بوڑھے ہو جائیں نا، تیرے ہوتے ہوئے بوڑھے ہو جائیں، تو دیکھ انہوں نے تیرا بچپن میں کیسے خیال رکھا ہے۔ جب تک بچہ 18 برس کا نہیں ہو جاتا، اس کے اندر سے بچپنا جاتا، کئی ایسی حرکتیں کرتا ہے جن کی وجہ سے والدین کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی اس کی ناکامیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے والدین دلی طور پہ رنجیدہ ہوتے ہیں، دکھ درد ہوتا ہے انہیں ناکامی کی وجہ سے، یا کسی تیری حرکت کی وجہ سے انہیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، کسی تیری شکایت کی وجہ سے انہیں سر جھکانا پڑتا ہے، ان کی ناک اور عزت کا تو مسئلہ بنتا ہے۔ یہ مسلسل ان کے ساتھ ہے۔ اور والدین اگر بوڑھے ہو جائیں تو تیرے پاس کتنی دیر رہیں گے بوڑھے ہو کے؟ ادھر 18 ساڑھے 18 برس کا حال تو میں نے سنا دیا، اتنا لمبا تو میرے خیال میں وہ بوڑھے ہونے کے بعد تیرے پاس نہیں رہے گی۔ ابھی بھی کوئی اولاد ایسی ہے والدین بیمار ہوئے نہیں اور ادھر یہ دعائیں شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ ان کو اٹھا لے۔ تو جب بچپن میں بیمار ہوا کرتا تھا، جب تیری وجہ سے انہیں پریشانی اور دکھ ہوا کرتا تھا، جب تیری وجہ سے انہیں پشیمانی اور شرمندگی ہوا کرتی تھی، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا یا اللہ اس کو اٹھا لے۔ اور کچھ کی تو عادت یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کوئی بڑا کام کیا کیا ہے؟ تینوں جم دیتا ہے، اس تو بڑا کیڑا کام ہے؟ اس سے بڑا کون سا کام ہے کہ وہ تیرے ماں باپ ہیں؟ اگر وہ جاہل ہے تو بھائی تو جاہل کا بیٹا ہے، تو جاہل کی بیٹی ہے۔ اگر انہیں پاگل کہتا ہے تو تو پاگل کا بیٹا ہے، تو پاگل کی بیٹی ہے۔ کیا کیا ہے والدین نے؟ والدین کو یہ ابھی کل پرسوں واقعہ ہوا ہے ہرنولی میں، ماں باپ نے مل کے بچی کو مار دیا ہے۔ کم از کم ان سے تو 1000 گنا اچھے ہیں تیرے والدین، جو ابھی تک تو بچا ہوا ہے، زندہ ہے، ابھی تک تو بچی ہے، زندہ ہے، تو جوان ہے، تو ڈھیر عمر ہے، تو بڑھاپے میں ہے۔ ذرا ان والدین کی جگہ ان والدین سے موازنہ کر کے دیکھ نا اپنے والدین، پھر تجھے سمجھ آئے گی کہ میرے والدین نے میرے لیے کیا کیا۔ تیرے اس سوال کا جواب تب ملے گا۔ تجھے پیدا ہونے سے پہلے، وجود میں آنے سے پہلے ٹھکرانے پہ قادر تھے، تجھے وجود میں آنے کے بعد مار دینے پہ قادر تھے، لیکن انہوں نے تیرے ساتھ رحمت والا معاملہ کیا، شفقت والا معاملہ کیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تو بھی دعا کر اللہ جیسے انہوں نے مجھے شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، پیار کے ساتھ پالا ہے، کھلایا ہے، پرورش کی ہے، پڑھایا ہے، بڑا کیا ہے، میرے مالک تو بھی میرے والدین کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ فرماتے ہیں باقی رہی دلوں کی باتیں، دلوں کی باتوں کو تو اللہ خوب جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر والدین آپ سے ناراض ہوں لیکن آپ اپنی نیکی پہ قائم ہوں، آپ نے ان کی نافرمانی نہیں کی، آپ نے نافرمانی نہیں کی، آپ نے اپنی طرف سے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ ان کا دل دکھے، اس کے باوجود اگر وہ ناراض ہیں، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، دلوں کی باتیں اللہ جانتا ہے، فإنہ کان للأوابین غفورا، ہاں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں انہیں اللہ وحدہ لا شریک معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔